السلام علیکم، اسمی عبید الرحمن یوٹیوب چینل دیسی منڈا زارا۔ آج ہم مکی کے بارے میں بات کریں گے، کیسے اگایا جاتا ہے، کس طرح سے اگایا جائے، کٹر مار کر یا اسی طرح بیڈ پر لگایا جائے، زمین میں کتنی نمی ہونی چاہیے اور کون سی کھاد اس میں ڈالی جائے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ مکی کی فصل ہمارے ادھر ایبٹ آباد میں تقریباً جولائی میں کاشت کی جاتی ہے اور اس کے لیے چکنی زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم زمین کی زرخیزی کے بارے میں بات کریں تو اس میں گوبر کھاد یا مرخانے کی بیٹ وغیرہ ڈالنی چاہیے تاکہ زمین کو زرخیز کر سکیں۔ آج کل کیونکہ جدید دور ہے، زیادہ تر ذمہ دار اسے مشینری کے ساتھ لگاتے ہیں کہ مشینری میں بیج ڈال کر اور وہ بو دیتی ہے زمین میں، لیکن اکثر ہمارے علاقے میں آج بھی ایسے زمین کو تیار کر کے اس میں تخم یا بیج ڈال کر اس کے بعد ہل دی جاتی ہے اور زمین میں اسے گاڑ دیا جاتا ہے۔ جب زمین میں وتر ہو تو اسے اگانا چاہیے، ورنہ وتر نہ ہو تو نہیں اگانا چاہیے، کیونکہ زمین میں وتر ہوگا، نمی ہوگی تو تب یہ اگے گی۔ ایسے زمین میں تقریباً 1.5 انچ سے لے کر 2 انچ زمین کے نیچے ہو تاکہ آسانی سے باہر نکل آئے۔ یہ جب اسے آپ اگائیں گے تقریباً 1.5 سے 2 انچ زمین کے اندر جب یہ نیچے جائے گی تو جب اس میں نمی بھی ہوگی تو تقریباً 6 سے 7 دن کے اندر یہ زمین سے باہر آ جاتی ہے، اور جب یہ زمین سے باہر آئے تو اس کی اچھی طرح سے گوڑی کی جائے تاکہ زمین نرم ہو جائے اور اس کی جڑیں زمین میں اچھی طرح سے پھیل جائیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے۔ اس کا گوڑی کے دوران ہی اس پر یوریا کا چھانٹا کیا جائے تاکہ اس کے تنے کو خوراک مل سکے اور اس کا تنا جو ہے اسے اچھا اور مضبوط ہو جائے۔ فرٹیلائزنگ اس کی اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک یہ کاچ یا سیٹا جو ہوتا ہے بوٹا پکڑ نہ لے، اس وقت تک اس کی فرٹیلائزنگ جاری رہے تاکہ اس کی جو چھلی کو ہے وہ خوراک پہنچ سکے اور اچھی طرح اس کی گروتھ ہوتی جائے۔ اس کے مختلف قسم کے سیڈز ہوتے ہیں، جو ہائی بریڈ ہوتے ہیں اس کی کافی اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ آپ ہائی بریڈ اگا کر اس کی کافی پیداوار آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پر لوگ اسے ہاتھ کے ساتھ لگاتے ہیں نالیوں پر، بیڈ پر، جو کہ کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میں نے خود یہ بیڈ پر کاشت کی تھی، مجھے بیڈ پر اس پر کافی پیداوار حاصل ہوئی ہے، تو آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں آپ بھی بیڈ پر ہاتھ کے ساتھ اگائیں تو کافی پیداوار حاصل ہوگی۔ اور یہ جب تیار ہو جیسا بالکل خشک ہونے دے تاکہ اس کے آگے جو چھلی ہوتی ہے وہ بالکل خشک ہو جائے، بعد میں آپ کو اتنی محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے کاٹ لیجیے گا، پھر اس کے بعد اس کو چھل کر اس کا جو چھلی ہوتی ہے اسے بالکل خشک کریں، اس کے بعد تھریشر کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں۔ شکریہ۔